السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ وقالت خدیجة رضی اللہ عنہا: کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كما جاء في الحديث۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، گزشتہ 4 جمعوں سے سیرت پاک کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ 5واں جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے اہل مکہ کے اس واقعے کو سنا کہ اہل مکہ جو معمولی بات پر جھگڑا اور فساد مچایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اور کس درجہ حکمت سے ان کے جھگڑوں کو اور ان کی دشمنیوں کو ختم فرمایا، یہاں تک کہ وہ موقع بھی آیا کہ یہ اہل مکہ جو معمولی بات پر جھگڑا کیا کرتے تھے اور جنگ و جدال کا معرکہ بن جایا کرتا تھا اور وہ جنگیں کئی سال چلا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا فرمایا کہ وہ موقع آیا کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ان مہاجرین کے لیے اتنے ہمدرد ہوئے اور ان کو اپنا بھائی مان کر اخوت و بھائی چارگی کا وہ معاملہ پیش کیا کہ جو ہمارا تھا اب اس میں آدھا حصہ تمہارا ہے۔ آئندہ چل کر اس واقعے کی تفصیل بھی بتلائی جائے گی۔ بہرحال مقصود اس وقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے ان کے درمیان ہمدردی اور اخوت پیدا فرمائی۔ اب آگے وہ موقع آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں جو چیزیں دیکھتے تھے وہ صبح میں اٹھ کر سچ ہوا کرتی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھنے لگے اور یہ نبوت کے پہلے کے حالات ہیں۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے یہ احوال دیکھ رہے تھے، یہ گمراہیوں کو دیکھ رہے تھے اور یہ رسم و رواج کو دیکھ رہے تھے جو وہ ان کے آبا و اجداد سے چلا آ رہا تھا کہ کس قدر گمراہی میں، کس قدر ظلم و ستم اور کس قدر یہ ظلمات کے اندر، اندھیریوں کے اندر اور جہالت کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ زید ابن عمرو ابن نفیل
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک سچے دین کے قائل تھے، جو بت پرستی سے بچے ہوئے تھے اور ان تمام اہل مکہ کی گمراہیوں سے محفوظ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور یہ بات کہی کہ یہ اہل مکہ کے جو احوال ہیں، یہ گمراہی کے اندر، بت پرستی کے اندر اور جہالت کے اندر وہ افعال و اعمال کر رہے ہیں کہ جو انسانیت بھی گوارا نہیں کرتی۔ تو زید بن عمرو بن نفیل سے یہ بات کہنے لگے۔ زید بن عمرو بن نفیل نے یہ کہا کہ دیکھو اب وہ احوال شروع ہو چکے ہیں اور وہ موقع آ چکا ہے کہ اب مکہ میں اللہ تعالیٰ ایک نبی کو پیدا فرمانے والے ہیں جس سے یہ جہالت، یہ رسم و رواج اور یہ گمراہیاں ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا کہ مجھے ہی نبوت ملنے والی۔ ابھی یہ نبوت کے پہلے کے احوال ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطرت تھی، جو فطرت حسنہ تھی اور جو صفات کے آپ علیہ السلام عامل تھے اور جن جذبات کے آپ خوگر تھے، وہ جذبات اس بات کو گوارا نہیں کر رہے تھے کہ اہل مکہ کس قدر گمراہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، رب کی بندگی کے لیے اور ان اہل مکہ کی گمراہیوں سے دور ہونے کے لیے غار حرا کی پناہ لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب غار حرا میں اپنا وقت بتاتے اور اللہ کی بندگی اختیار کرتے۔ یہاں رک کر ہم یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آج بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ لیکن نادان ہے اس بات سے کہ اگر کوئی اللہ والا اہل اللہ میں سے اس بات کی تلقین کرتا ہے، اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنا کچھ وقت خاص کر کے اپنے رب کے لیے نکالے، اپنے رب کی بندگی کے لیے تنہائی میں ایک گوشہ ایسا اختیار کر لے، ایک جگہ ایسی مخصوص کر لے کہ وہاں اللہ کی بندگی اختیار کرے، اللہ کی عبادت کرے، وہاں مراقبہ کرے، وہاں ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، چاہے ذکر جہری ہو یا ذکر سری ہو، آواز سے ذکر کرنا ہو یا پھر یہ کہ آہستہ سے ذکر کرنا ہو۔ تو اہل اللہ یہ اعمال بتلاتے ہیں کہ دنیا سے کٹ کر اور دنیا کی مشغولی کو چھوڑ کر، دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر ایک وقت خاص کر لے جس میں اللہ کی بندگی اختیار کرے، مراقبہ کرے اور سر سجدے میں جھکا کر اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب سے دعائیں کرے۔ تو اگر کوئی اہل اللہ اس بات کی تلقین اور تعلیم کرتے ہیں اور کوئی بندہ اگر ان کی روش اختیار کرتا ہے، ان کے اس طریقے کو اختیار کرتا ہے کہ دن بھر وہ اپنے اعمال کر رہا ہے، دن بھر اپنے کاروبار میں لگا ہے، اپنی تجارت کر رہا ہے، اپنی بزنس کر رہا ہے، اپنا جاب کر رہا ہے، لیکن ایک وقت اگر خاص کر کے وہ اس طرح عبادت کرتا ہے تو کچھ آج کے پڑھے لکھے لوگ جو نادان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا پتہ نہیں، یہ دیوانہ لگتا ہے، یہ مستانہ لگتا ہے، اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کہ یہ تنہا بیٹھے کیا کرتا ہے، یہ تنہا رہتا ہے، یہ اکیلے رہتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، ایک وقت خاص اس نے کر لیا ہے، وہیں جا کر جو ہے تنہائی میں بیٹھا رہتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے باتیں کرتے ہیں، آپ کو بھی اس کا علم ہو۔
تو لوگ ایسے افراد کو جو اپنے رب کے لیے وقت خاص کرتے ہیں اس کو دیوانہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کہ اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اور بہت سارے احباب، کیونکہ یہ ممبر وہ ہے جو ممبر رسول ہے، جہاں ذمہ داری ہوتی ہے باتوں کو پہنچانے کی، کبھی کوئی بات کڑوی لگتی ہے اور یہ بات سچی بات تو اکثر کڑوی ہی لگتی ہے، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ حکمت سے صحیح انداز سے بات سمجھائی جائے، لیکن کوئی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بتلانے کی، بولنے کی۔ بہت سارے احباب تو یہ تک بات کہہ لیتے ہیں کہ قرآن حدیث میں کہاں ہے ایسا کہ ذکر کیا جائے، سب جمع ہو کر اللہ کو یاد کریں، حالانکہ بہت ساری احادیث موجود ہیں، بہت ساری احادیث موجود ہے جس میں ذکر جہری اور ذکر سری کی بھی تلقین کیا گیا ہے کہ آدمی ایک وقت خاص کر کے اللہ کو یاد کرے۔ اور یہ جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی اختیار کرنا اور اپنے رب کو منانا، اپنے رب کی عبادت کرنا اور دعائیں کرنا، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے وقت کو اور جگہ کو خاص کیا جائے۔ تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں یہ واقعے کا تذکرہ موجود ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کو مخصوص کیا کرتے تھے اپنی عبادت کے لیے۔ تو بہرحال پورا وقت نہ صحیح، دن اور رات پوری نہ صحیح، ہم جو ہے دن میں اپنے کاروبار کو کریں، اپنے بزنس کو کریں، اپنے جاب کو کریں، لیکن کچھ وقت تو ہم اپنے رب کے لیے نکال سکتے ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دن بھر مشغولی ہے، اپنے کام میں لگے ہیں، اب کچھ وقت اپنے رب کے لیے نکالے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک اہم سنت ہے، اپنے رب کو منائے، اپنے رب کی عبادت بھی کرے۔ اپنے بہتر تو وہ وقت ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے کہ تہجد میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اس لیے کہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کو، اپنے مسائل کو، اپنے مشکلات کو رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مشکلات کو، مسائل کو دور کرنے والے ہیں، اور وہ وقت خاص عبادت کا۔ تو اس غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا، اس سے اس بات کا ثبوت ملا کہ اہل اللہ جو مراقبہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، جو ذکر کرنے کے لیے کہتے ہیں، جو تسبیحات کا پابند بناتے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اگرچہ زیادہ وقت نہیں نکال سکتے، لیکن تمام مصروفیات کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اپنے رب کی عبادت کے لیے نکالے، اپنے رب کے سامنے سر و سجود ہو، سجدہ کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے۔ بہرحال اب وہ وقت آیا کہ غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے، اللہ سے مانگ رہے، دعا کر رہے، اہل مکہ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ وہ کس قدر گمراہی میں، رسم و رواج میں اور جہالت میں اور ظلم و ستم کی اندھیریوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور وہی لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف اقرأ، میں کیسے پڑھوں، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا ہوا نہیں۔
علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک تختی لے کر آئے تھے جس پر آیتیں لکھی تھی اور جو سونا چاندی سے ملبہ اور مرصع کی ہوئی ہے۔ وہ تختی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے اور کہا کہ پڑھو، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ پھر دوسری مرتبہ دبایا، پھر کہاں پڑھو، پھر تیسری مرتبہ دبایا، پھر کہاں پڑھو۔ حضرت جبرائیل نے کہا میں جو پڑھاتا ہوں وہ پڑھیے۔ تو آیت مبارکہ جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سورہ اقرا کی، سورہ علق کی نازل ہوئی آپ علیہ السلام۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے اور خوف کھائے ہوئے، چونکہ اچانک یہ معاملہ پیش آیا، کوئی کیفیت، کوئی احوال اس کے پہلے معلوم نہیں تھے، تو دوڑے ہوئے، گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑاؤ، گھبراہٹ ہو رہی ہے اور ڈر محسوس ہو رہا ہے، ٹھنڈ بج رہی ہے۔ چونکہ کیفیت آدمی کی یہ ہو جاتی ہے جب گھبرایا ہوتا ہے تو کہا کہ چادر اڑاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے احوال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنائے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس بات سے واقف نہیں تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہوا ہے، لیکن چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوئی تھی اور وہ تمام حالات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے موجود تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، جو خصوصیات تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات کہے کہ اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے مارے اور گھبراہٹ کے مارے یہ بات کہہ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان نکل جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ قسم بخدا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ تمام صفات آپ کے اندر موجود ہیں، وہ صفات کا ہم تذکرہ کریں گے۔ یہاں پر رک کر یہ بات سمجھ لی جائے کہ پہلی عورت وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف ساتھ دیا ہے بلکہ تسلی کے کلمات کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو بڑھایا ہے، آپ کی ہمت کو بڑھایا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کا وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو جذبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں اور اس عظیم وحی کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے، حوصلہ دے رہی ہے، تو ہماری عورتوں کا یہ جذبہ ہو کہ خیر اور بھلائی کے کام میں وہ ہمارا ساتھ دے، ہمارا حوصلہ بڑھائے اور ہمیں آگے بڑھ کر کام کرنے کا موقع دے۔ ایک صحابیہ کا وہ واقعہ اور وہ عظیم واقعہ ہے جس سے ہمیں عبرت اور نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کو کیسے جذبے کو بنانا چاہیے۔ کہ ایک صحابی ہیں جو مزدوری کیا کرتے ہیں اور مزدوروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ صبح میں جو کماتے ہیں وہی جو ہے کچھ ساز و سامان لا کر اسی پر گزارا ہوتا ہے کہ کچھ کمائی ہو گئی، اب اس سے جو ہے کھانے پینے کا سامان لا لی۔ تو وہ صحابی ایسے ہی مزدور قسم کے صحابی تھے
اب موقع یہ آیا کہ جب وہ مزدوری پر گئے تو سارا دن رہا مزدوری پر رکے رہے کہ کوئی مزدوری مل جائے، کوئی کام مل جائے تاکہ کچھ مزدوری حاصل ہو اور گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان کیا جائے۔ معاملہ یہ ہوا کہ صبح سے شام تک وہ رکے رہے لیکن کوئی کام نہیں ملا، اور ظاہر بات ہے کام نہیں ملا تو کچھ روپیہ نہیں آیا جس سے کچھ سامان خریدے اور کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ تو گھر لوٹے، اور ظاہر بات ہے بغیر کوئی ساز و سامان کے، کھانے پینے کی چیزوں کے اگر گھر لوٹ رہا ہے تو ظاہر بات ہے افسوس ہوگا اور چہرے اداس ہوگا کہ آج میں جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں لایا۔ تو جب وہ لوٹے ہیں تو بیوی نے جو صحابیہ تھی سمجھ لی کہ کچھ مزدوری کچھ کام نہیں ملا ہے، ویسے ہی لوٹے ہیں، تو انہوں نے استقبال کیا اور یہ سمجھنے کے بعد یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، آج کام نہیں ملا کل کام مل جائے گا، ہم تو ایسے ہی گزارا کر لیں گے۔ تو گویا کہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھایا کہ آج اگر کوئی رقم آپ لے کر نہیں آئے ہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں لائے ہیں، کل کام مل جائیں گے، کل لے کر آئیں گے، آج تو ہم ایسے ہی بھوکے رہ جائیں گے۔ اس طریقے سے حوصلہ بڑھایا۔ معاملہ یہ ہوا کہ دوسرا دن آیا تو دوسرے دن جو ہے بیوی نے یہ کہا کہ چلو آج کام نہیں، کل کام نہیں ملا تھا، آج کام مل جائے گا، بے فکر رہے، کوئی ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ آپ لے کر ہی آؤ، کچھ کام ملے اور کچھ ساز و سامان آپ لے کر آؤ۔ چنانچہ دوسرے دن روانہ کیا، دوسرے دن صبح سے شام تک وہ کام پر رہے لیکن کوئی کام نہیں ملا، مزدوری نہیں ملی، واپس گھر پر آئے۔ پھر چہرہ اداس دیکھ کر بیوی نے سمجھ لیا اور تسلی کے کلمات کہ کوئی بات نہیں، کام نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، کچھ لے کر نہیں آئے کوئی بات نہیں، ہم بھوکے رہ جائیں گے، اللہ کی ہی یہ مرضی ہو، اللہ ہی کی مرضی ہے، ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہے، تیسرے دن چلے جائیں، تیسرے دن کام مل جائے گا۔ تیسرے دن صبح اٹھے تو یہ کہا بیوی نے کہ دیکھو کام پر جا رہے، اور کہیں یہ فکر نہ کرنا، کہیں یہ فکر نہ کرنا کہ آج بھی کام نہ ملا تو واپس آ جانا، لیکن ہمارے جسم میں، ہمارے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے، کہیں یہ نہ سوچ لو کہ آج کام نہیں ملا، آج شرمندگی کی وجہ سے واپس ایسے ہی خالی ہاتھ چلے جاؤ، چلو کچھ لے کر چلے جاؤ، اور کسی طریقے سے کوئی غلط اور برا کام کر کے کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آنا، اس طریقے سے نصیحت۔ بہرحال کتابوں میں، تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس طریقے سے وہ صحابیہ نے وہ صحابی کا حوصلہ بڑھایا اور یہ کہا کہ کوئی حرام لقمہ ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ آج عزیزان محترم ہم اس واقعے پر غور کریں، یہ عبرت بھرا واقعہ ہے، نصیحت بھرا واقعہ ہے کہ آج ہماری عورتوں کا یہ جذبہ ہے یا نہیں ہے، یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص یہ کہ آج عورتوں کے لیے، ان کے خوش کرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو، ان کے تقاضوں کو، یہاں تک کہ ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی غلط کام اگر ہو رہا ہے، حرام اگر روزی اختیار کیے ہوئے ہیں، یا سودی کاروبار اختیار کیے ہوئے ہیں، یا تجارت کے اندر دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا، غرض یہ کہ سارے یہ جو چیزیں ہیں حرام کاری کی وہ اگر کر رہے ہیں تو عورت اور اولاد کی بنیاد پر۔ اس لیے حدیث قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے کہ کہیں اولاد کے بولنے پر،
اور بیویے کے بولنے پر کہیں تم غلط کام نہ کرو، اس لیے پہلے ہی اللہ نے متنبہ فرما دیا، آگاہ فرما دیا کہ بیوی کے کہنے پر یا اولاد کے کہنے پر کوئی ایسا نہ کام کرنا جو حرام ہو، اور حرام کام کو اختیار کر کے ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس لیے یہ واقعہ بھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ تسلی بھرا ہے، وہ تقریباً یہی پیغام دیتا ہے کہ عورتوں کا بھی یہ جذبہ ہو اور مرد بھی یہ جذبات عورتوں میں اور اولاد میں پیدا کرے کہ وہ حرام سے دور رہے اور حلال کو اختیار کرے۔ وہ جذبہ ہو کہ اولاد بھوکی رہ سکتی ہے، بیوی بھوکی رہ سکتی ہے، لیکن حرام لقمہ جو ہے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسے جذبات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اولاد کی بنیاد پر، بیویوں کی بنیاد پر یہ سارا جو نظام خراب ہو چکا ہے، معاشرے کا، سوسائٹی کا، غرض یہ کہ سارے ملک کے جو حالات، جو فتنہ فساد برپا ہے، جو لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، جو بیمانی ہو رہی ہے، جو رشوت دی جا رہی ہے، یہ سارے جو حرام کام ہے یہ اسی بنیاد پر ہوا کرتے۔ اگر اولاد نیک ہوں گی، بیوی نیک ہوں گی اور ہم خود نیک ہوں گے تو یہ حسین جذبات اور یہ بہترین جذبات ہوں گے۔ اللہ تعالی روزی تھوڑی دے گا لیکن برکت ہوگی، ہماری زندگی جو ہے جہنم نہیں بنے گی۔ آج ہم اولاد کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ ان کی خواہشات پوری ہونے کے باوجود وہ خواہشات ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کو پورا کرنے میں ساری زندگی بسر کر دیتا ہے، لیکن نہ اولاد کو خوش کر پایا ہے، نہ بیوی کو خوش کر پایا ہے۔ وہی گھر جہنم نما بن چکا، اور یہ بنیاد حرام کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ حرام لقمہ گھر میں آیا ہے، اور جب حرام لقمہ گھر میں آئے گا تو گھر جہنم بن جائے گا، وہ جنت نما نہیں بن سکتا ہے۔ جب حلال روزی گھر میں آئیں گی، اولاد بھی نیک ہوں گی، بیوی بھی نیک ہوں گی، غرض یہ کہ تھوڑا مال آپ گھر لے آئے ہیں لیکن حلال ہے، اولاد بھی آپ کی نیک بخت ہوں گی، بیوی بھی نیک بخت ہوں گی، اور وہ سکون نصیب ہوگا جو تمہارے گھر کو جنت نما بنائے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو تسلی دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج ہماری عورتیں بھی وہ ہو کہ ہمارے لیے تسلی کا سامان پیدا کرے، یا یہ نہیں کہ دکھ بھری کہانیاں سنا رہی ہے اور اپنے خرچوں کو اور اپنی ضرورت کو اور اپنے تقاضوں کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہی کہ آج تو کچھ بھی نہیں لائے، آج تو یہ ہمارا باقی ہے، اس کو یہ دینا باقی ہے، اس کو وہ دینا باقی ہے۔ غرض یہ کہ ساری زندگی اسی میں برباد ہو جاتی ہے۔ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دین اور ایمان ہماری اولاد کی، بیوی کی زندگی میں ہو تاکہ ہمارا گھر خوشحال بنے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز تھی جو اس موقع پر بیان کرنی تھی۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو تسلی کے کلمات کہے ہیں اس کو بھی ہم سن لیں۔ وہ تسلی کے 7 کلمات تھے، علماء نے یہ بات رکھی ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خصوصیات میں جو 7 باتیں پیش کی ہے، اگر وہ 7 باتیں ہمارے اندر موجود ہو تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے اور خوشحال چین سکون سے کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 صفات تھی وہ ہمارے اندر موجود رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، قسم بخدا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، پہلی صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں،
اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوتا ہے کہ اگر رشتہ داروں کو مال کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت پیش آئی ہے، کوئی تقاضا ان کا اہم ہے، اور آپ جان رہے ہیں کہ وہ فلاں مصیبت میں مبتلا ہے، بیماری کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو یا اور دیگر مسائل ہو، اگر ان کو مال کی ضرورت ہے، آپ اپنا مال ان کو دے اور ان کی ضرورت کو، ان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ آپ دیکھ رہے آپ کے رشتہ دار بیمار ہیں، آپ دیکھ رہے وہ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، آج حالت یہ بن پڑی ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کو مصیبت میں دیکھے، کسی پریشانی میں دیکھے، کسی بیماری میں دیکھے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ اگر اس کا گھر درمیان میں پڑتا ہے جہاں سے آپ کا راستہ گزر رہا ہے، آپ راستہ بدل دیتے ہو کہ وہ مصیبت میں ہے، اس کا علاج کروانا ہے، کہیں ہم سے پیسے نہ مانگے۔ آج یہ حالت بنی ہے، اور یہ بات جو ہے کوئی ایسی نہیں ہے جس کو ہم چھپایا جا سکے، یہ بات عام ہے۔ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ کوئی قیامت میں جیسے کہا گیا تھا نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ اس وقت جو ہے کوئی نیکی نہ مانگ لے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ وہ حالات جو ہے آدمی تصور نہیں کرتا تھا کہ وہ کیسے ہوگا، کہ ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے۔ اس کی کیفیت کو اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دیا کہ آج ہم دیکھ رہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی تقاضا نہ کر لے، کسی مال کا تقاضا نہ کر لے، کسی ضرورت کا تقاضا ہمارے سامنے نہ رکھ دے۔ یہ حالات آ چکے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت یہ تھی کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، ان کی ضرورت کے کاموں میں ان کو مال بھی دیتے تھے، اور موقع موقع سے ان سے ملاقات بھی کرتے تھے۔ آج یہ ہو گیا کہ آدمی جو ہے اپنے اپنے میں رہنے لگا ہے، بس اس کا تعلق جس سے ہے، جس سے فائدہ ہونے والا ہے، جس سے مطلب ہے، اسی کے ساتھ مل جل رہا ہے۔ کوئی پیسے والا ہے، کوئی مالدار ہے، اس سے ملتا ہے، اور جو غریب رشتہ دار ہے اس سے ملنے کا نام دے، کہ یہ رشتہ دار جو مالدار ہے یہ وقت پر کام آ سکتا ہے، اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس کے سامنے ہم کوئی تقاضا رکھ سکتے ہیں، لیکن جو غریب رشتہ دار ہے اس سے ملنے بھی نہیں جا رہا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو غریب رشتہ دار ہے ان سے بھی ملا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، ہر رشتہ دار سے ملتے تھے، اس کے احوال کو معلوم کرتے تھے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھا جائے، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھا جائے۔ اگر مال کی ضرورت ہے مال دی جائے، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے آپ تسلی کے کلمات ان سے کہہ سکتے ہیں، تسلی کے کلمات ان سے کہیں۔ آپ پیچھے نہ ہٹے کہ کوئی ضرورت کا تقاضا رکھ لیں گے، بلکہ ان سے میل ملاپ رکھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور اسی طریقے سے سلام دعا ان سے رکھنی چاہیے۔ تو پہلی صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، بلکہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، کہ صلہ رحمی کرو، اس نے سلوک کرو اس کے ساتھ جو تم سے رشتہ ہو۔ اگر سامنے والا رشتہ توڑ رہا ہے، ہم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے، تب بھی جو ہے آپ رشتہ داری کا ثبوت دیں، ان سے تعلق رکھیں۔ آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ دار نے اپنی شادی کے موقع پر، اپنے اولاد کی شادی کے موقع پر مجھے نہیں بلایا تھا، مجھے دعوت نہیں دی تھی، ہم بھی نہیں دیں گے۔ اس طریقے کے حالات بن چکے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سیرت پاک سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ وہ رشتہ داری نہیں رکھتا ہے، وہ شادی کے موقع پر نہیں بلاتا ہے، وہ خوشی کے موقع پر نہیں بلاتا ہے، وہ غم کے موقع پر یاد نہیں کرتا ہے۔ ہم خود خوشی کے موقع پر جو ہے ان کو بلائے، غم کے موقع پر ان کا ساتھ۔ فرمایا واعفو عمن ظلمک، کہ جس نے ظلم و ستم کیا ہے اس کو معاف کر۔
بلکہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا کہ رشتہ دار ہے، میں حسن سلوک کرتا ہوں لیکن وہ بدسلوکی کرتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا کام ہے حسن سلوک کرتے رہو، اللہ کی جانب سے ایک مددگار تمہارے لیے مقرر ہوگا جو تمہارے موقع پر تمہاری مدد کرے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی صفت تھی کہ صلہ رحمی کرنا، اور 6 صفتیں ایسی ہے کہ یہ 7 صفات اگر ہماری زندگی میں آئیں گی، علامہ نووی فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت بن جائیں گی، کامیاب بندہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ موقع پر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ سیرت پاک کو بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا جن احباب نے سنتیں نہیں پڑھی ہے جلدی سے سنت